اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں، اس کے بعد اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، قل ادعوا الذین، قل یہ فعل امر کا صیغہ ہے، قال یقول قولا کے معنی ہوتے ہیں کہنا، قل، اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس فعل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ تو اس کا معنی ہوا یعنی قل یا ایھا الرسول، اے رسول آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، کن سے؟ المشرکین، یعنی ان کافروں سے، ان مشرکین سے آپ کہیے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ۔ دعا یدعو دعوتاً کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، بلانا، تو یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے اور جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ ادعو، تم لوگ آواز لگاؤ، دعا کرو، دعا مانگو، الذین زعمتم من دون اللہ، ان لوگوں سے جن کو تم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک مانا ہے۔ یعنی اصل میں ایک چیز یہاں پر محذوف ہے، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ شرکاء، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ آواز لگاؤ، دعا کرو ان لوگوں سے جنہیں تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی شریک ٹھہرایا ہے۔ اوکے، الذین اس میں موصول جمع، زعمتم، زعم یزعم زعما کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، فعل ماضی کا صیغہ ہے زعمتم۔ من دون اللہ یعنی اللہ رب العالمین کے سوا، یعنی دون کے معنی سوا، یعنی سوا اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ اب یہاں پر ایک چیز محذوف ہے اور وہ ہے شرکاء، یعنی شریک اللہ رب العالمین کے عبادت میں، اس کے کاموں میں۔ اے کافروں، جن لوگوں کو آپ شریک ٹھہراتے ہو ان سے اپنی حاجتوں کو مانگو، پکارو، اور یقیناً یہ لوگ ان کے اس دعا کو، ان کے اس طلب کو نہیں پورا کر سکیں گے، کیونکہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کیونکہ وہ مالک نہیں ہیں مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر چیز کا بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی وہ مالک ہیں ایک ذرے کے وزن کے برابر چیز کا بھی زمین کے اندر۔ تو یہ لوگ
یہ جو شرکا ہیں، جو یہ کافر لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، ان کی آواز کو نہیں سن پائیں گے اور یہ لوگ ان کے حاجتوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، وہی سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ تو یہاں پر لا یملکون، لا حرف نفی، یملک ملک ہے، یملکو ملک کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا، سردار ہونا۔ مثقال ذرہ، مثقال کے معنی ہوتے ہیں وزن، وزن کے معنی میں ہے۔ ذرۃ معنی ذرہ یعنی وزن ذرہ، لا یملکون مثقال ذرۃ ای لا یملکون مثقال وزن ذرہ، یعنی ذرے کے برابر کے وزن کی کوئی چیز۔ مثقال ذرہ۔ فی السماوات، سماء سماوات اس کی جمع ہے، معنی آسمان۔ ولا فی الارض، اور یہ لا یملکون پہ واو کے ذریعہ سے عطف کیا گیا ہے، یعنی ولا یملکون فی الارض مثقال ذرۃ مثقال ذرہ، اور نہ ہی وہ مالک ہیں زمین کے اندر ذرے کے وزن کے برابر کسی چیز کا۔ اوکے، تو یہاں پہ ہمیں سب کا معنی معلوم ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، وما لہم یعنی اور ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، فیہما یعنی فی السماوات وفی الارض، ہما کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے آسمان کی طرف اور زمین کی طرف، لہم کی ضمیر المشرکین کی طرف، الکافرون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، من شرک، شرک کے معنی یہاں پر مشارکہ، حصے داری کے معنی میں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، وما لہ ما بھی کیا ہے نافیہ، وما لہ منہم یعنی من الشرکاء الذین یزعمونہم، یعنی وہ شرکاء جنہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے۔ من ظہیر، ظہیر کے معنی ہوتے ہیں معین، مددگار۔ تو آئیے اب اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ شریک سمجھتے ہو، اور یہ جو شرکا ہیں یہ ان لوگوں کی بات کو ہرگز نہیں سن پائیں گے، ان کے حاجتوں کو ہرگز پورا نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ لا یملکون مثقال ذرہ، کیونکہ وہ ایک ذرے کے وزن کے برابر کے چیز کی بھی نہ آسمان میں نہ زمین میں ملکیت رکھتے ہیں۔ لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے وزن کے برابر چیز کا بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمینوں میں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے کوئی حصے داری ہے ان میں، یعنی آسمان و زمین میں ان شرکا کا جو لوگ گمان کرتے ہیں، کوئی حصے داری نہیں ہے آسمان و زمین کے اندر، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان میں سے کوئی بھی شخص اس کے لیے
مددگار ہے، یعنی ان شرکا میں سے اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ کیونکہ انہم لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، ان الذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یعنی یہ لوگ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک مکھی اگر ان لوگوں سے کوئی چیز لے کر کے بھاگنے لگے تو اس کو چھین بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور فائدہ نہیں دے گی شفاعت اس کے پاس سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اجازت دی جائے گی۔ واو حرف عطف، لا حرف نفی، تنفع فعل المضارع، نفع ينفع نفعا کے معنی ہوتا ہے فائدہ دینا، الشفاعہ کے معنی ہوتے ہیں سفارش، عندہ یعنی عند اللہ عز وجل، الا لمن اذن له سوا لمن اذن اللہ، یعنی سوائے ان شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، اور جو شفاعت کرنے والے ہوں گے وہ کون کون ہیں؟ انبیاء و رسل اور نیک لوگ، انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، پھر یہ لوگ مؤمنین میں سے گنہگار لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ الشفاعہ شفع یشفع شفاعتاً کے معنی ہوتے ہیں سفارش کرنا، عندہ یعنی عند اللہ عز وجل، ہو کی ضمیر اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الا حرف استثناء، اندہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور یہ ظرف ہے، لمن اذن لہ، لمن سے جو مراد ہیں وہ دونوں ہو سکتے ہیں، للشافعین والمشفوع لہ، یعنی شفاعت کرنے والے لوگ بھی اور جن کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، الشافعون والمشفوعون لهم۔ اذن یأذن اذنا کے معنی اجازت دینا، لہو یعنی للشافعین او للمشفوع، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اجازت دیا جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ رب العالمین کے پاس۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتی یہ حرف جر ہے، حتی اذا فزع یہاں تک کہ جب ڈر کو نکال دیا جائے گا ان کے دلوں سے، اذا بھی کیا ہے ظرف ہے، اس میں ظرف جب کے معنی میں، فزع کے معنی ہوتے ہیں ڈر کو نکال دینا، فزع یعنی ازیل الخوف، اذا ازیل الخوف یعنی جب ڈر کو نکال دیا جائے گا، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، یہاں پر یعنی فزع بمعنی ازیل الخوف،
عن قلوبہم، عن حرف جر، عن، وقلوب کے معنی ہوتے ہیں دل، وقلوبہم یعنی قلوب کے معنی دل، واحد قلب. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے دلوں سے ڈر کو نکال دیا جائے گا، وہ بے خوف ہو جائیں گے. قالو تو لوگ کہیں گے، یعنی یہ دیکھو قالو جو ہے یہ جواب شرط ہے اذا کا. قالو وہ لوگ کہیں گے ماذا قال ربکم، تم لوگوں کے رب نے کیا کہا. ماذا قال کیا کہا، ربکم تم لوگوں کے رب نے. قالوا الحق تو وہ لوگ کہیں گے، یعنی قال الملائکہ تو فرشتے لوگ یعنی کہیں گے. قالوا تو وہ لوگ کہیں گے الحق اللہ رب العالمین نے حق کہا، حق کی بات کہی، سچ بولا. اوکے تو حق یہ کیا ہے، مفعول بھی ہے قالو کا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یعنی وَهُوَ الْعَلِيُّ فِي ذَاتِهِ اور وہی اعلیٰ ہے، برتر ہے اپنے ذات میں. الکبیر اور بڑا ہے ہر ایک چیز پر، ہر ایک چیز میں. تو یہاں پر علی کے معنی بلند و بالا، برتر. الکبیر کے معنی الکبیر علی کل شیء، الکبیر فی کل شیء یعنی ہر چیز پہ اللہ رب العالمین بڑا ہے اور ہر ایک چیز میں اللہ رب العالمین تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اور شفاعت فائدہ نہیں دے گی اس کے پاس سوائے انہی لوگوں کو جنہیں اجازت دی جائے گی. حتی اذا فزع یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف کو زائل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. قالوا تو وہ لوگ کہیں گے ماذا قال ربکم کہ تم لوگوں کے رب نے کیا کہا. قالوا تو وہ لوگ کہیں گے الحق کہ ہمارے رب نے حق کی بات کہی، سچی بات کہی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہی اعلیٰ ہے، برتر ہے اپنے ذات میں اور بڑا ہے ہر ایک چیز میں، ہر ایک چیز پر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو الفاظ معانی اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ.